اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زہرا کلاسز کے زیر نگرانی تاریخ معصومین علیہ السلام، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چوتھا ایپیسوڈ کیا آپ جانتے ہیں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سوالات کے ذریعے اسلامی تعلیمات و علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے جو سوالات ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا سوال، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر تجارت کس کے ساتھ ہوا تھا؟ دوسرا سوال، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر میں سفر تجارت کیا تھا؟ تیسرا سوال، نستوری عیسائیوں کے معبد میں کیا کیا گفتگو ہوئی تھی؟ چوتھا سوال، عرب و عجم کسے کہتے ہیں؟ پانچواں سوال، کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا بھتیجا کیا ہے؟ چھٹا اور آخری سوال کہ راہب نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو رسول اللہ کے بارے میں کیا کیا نصیحت کی تھی؟ آئیے اسلامی تعلیمات کو حاصل کریں اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی دعوت دیں اور اسلامی تعلیمات کی نشریات میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور خدمت دین کریں۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیا آپ جانتے ہیں اچھا اور سماج کے لیے مفید و ضروری لگ رہا ہے تو اس پروگرام کو اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، فارورڈ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو زہرا کلاسز میں عالمہ ذاکرہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی رابطہ قائم کریں۔ آئیے ان تمام سوالوں کا جواب اسی ویڈیو میں سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کا تجارتی سفر شام۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر جو تجارت کے معاملے میں ہوا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تجارتی سفر پہ اکثر جایا کرتے تھے، جو آپ کے چچا تھے، جب ایک دن روانہ ہونے لگے تو آن حضرت کو، جن کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر آن حضرت نے اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے چلیے۔ آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، انہیں اپنے ہمراہ لے لیا اور چلتے چلتے جب شہر بصرہ کے قریب قریہ کفر پہنچے، جو کہ شام کی سرحد پر 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو اس وقت بہت بڑی منڈی تھی اور وہاں پر نستوری عیسائی رہتے تھے۔ نستوری عیسائی اسے کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے جو نستوری کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پر یہ لوگ رہتے تھے جہاں پر یہ منڈی تھی، اور یہ بصرے کے قریب قریہ کفر تھا، جہاں جو شام کی سرحد سے 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ پہنچے ہیں تو وہاں پر ان کے ایک نستوری راہب کے معبد میں آپ نے قیام کیا ہے۔ جناب رسول خدا نے اپنے چچا کے ساتھ جو ہے ایک نستوری عیسائی کے معبد میں جو ہے قیام کیا۔ راہبوں نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی بڑی خاطرداری کی، پھر ان میں سے ایک نے، جس کا نام جرجیس اور کنیت ابو اداس تھی اور لقب بحیرہ راہب تھی، اس نے جب دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے کہا کہ آپ کے چہرے مبارک سے آثار عظمت و جلالت اور اعلیٰ درجے کے کمالات عقلی اور محامد اخلاق نمایاں دیکھ کر، ان صفات سے موصوف پا کر
جو اس نے توریت اور انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی، پہچان لیا کہ یہی پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ یعنی کہ جب رسول اللہ اپنے چچا کے ساتھ اس معبد کے قریب پہنچے جو نستوری عیسائیوں کا تھا، تو جب وہاں پر قیام کیا تو ایک لاہب تھا جس کا نام جرجیس تھا۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک سے آثار عظمت و جلالت دیکھا، اور آپ کے کمالات عقلی کو دیکھا، اور آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھا، اور ان صفات کو جو اس نے توریت تو زبور اور انجیل میں اس نے پڑھا تھا، جو کتب آسمانی تھیں، تو اس نے پڑھنے کے بعد فوراً پہچان لیا اور کہا کہ یہی پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ ابھی اس نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ ناگاہ ابر کا سایہ فگنی کرتا ہوا دیکھا، اور پھر اس نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کے اوپر سایہ فگن ہے، بادل جو ہے سایہ کیے ہوئے ہے، تو پھر اس نے آپ کا شانہ کھلوا کر مہر نبوت پر نگاہ کی۔ رسول اللہ کے مہر نبوت جو تھی آپ کے شانے پہ تھی۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے بعد فوراً جو ہے اس نے مہر نبوت کا بوسہ لیا، اور نبوت کی تصدیق کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ اس فرزند ارجمن کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا۔ عرب و عجم، عرب کہتے ہیں سعودی عرب کو، عرب علاقے ہیں، اور عجم جو ہے غیر عرب کو جو ہے عجم کہا جاتا ہے۔ جیسے کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ عربی اور عجمی کیا ہوتا ہے، وہ اسی کو عرب اور عجم ہے۔ عرب کے علاوہ جتنے تمام ملک ہیں وہ عجمی ہیں۔ تو اس راہب نے آپ کے چچا سے یہ کہا کہ اس فرزند ارجمن کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا، اور یہ دنیا کے بہت سے حصے کا مالک بن جائے گا، اور یہ اپنے ملک کو آزاد کرائے گا، اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔ اے ابو طالب، اس کی بڑی حفاظت کرنا، اور اس کو اعداء کے شر سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری حفاظت کرنے والے کو جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے ہر طرح سے رسول اللہ کی حفاظت کی، اس لیے کہ آپ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ میرا بھتیجا جو ہے وہ نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم ہے۔ اور جب بحیر راہب نے بھی کہا اس اور اس نے بھی یہ کہا کہ ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، اس کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے، تو جناب رسول خدا ان کی ہمیشہ حفاظت کرتے تھے، اور اس طریقے سے کرتے تھے کہ اپنے بیٹوں کی جگہ پر رسول اللہ کو سلاتے تھے، رسول اللہ کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، تاکہ اگر کوئی رات کو حملہ کرے تو نبی سلامت رہ جائیں اور میرے بیٹے شہید ہو جائیں۔ تو رسول اللہ کی بڑی حفاظت کی ہے آپ کے چچا نے۔ تو یہودیوں کے ہاتھ نہ لگ جائے، ایسا راہب نے سفر شام میں کہا، اور یہ کہا کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں فروخت کر کے مکہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے اپنا مال باہر نکالا، وہ حضرت کی برکت سے آنن فانن میں بہت زیادہ منافع پر فروخت ہو گیا، اور ابو طالب جو تھے وہ مکہ واپس آ گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سفر تجارت کیا ہے، اس میں آپ کے وجود مقدس سے آپ کے چچا کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا، اور شام پہنچنے سے پہلے پہلے آپ نے وہ سارا مال جو ہے آنن فانن بیچا اور فروخت کیا، اور اچھا خاصا منافع ہوا، اور آپ جو ہے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ آپ نے ہمارا پروگرام سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی بہن بیٹیوں کو زہرا کلاسز میں عالمہ کورس کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔